السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے شہر فیروز آباد کے لیے ایک بہت ہی اندوہناک خبر آج صبح 6:40 پر ہمارے شہر کے معزز معقر حضرت مولانا اشتیاق احمد صاحب مظاہری رحمۃ اللہ علیہ اس دار فانی سے کوچ کر کے دار بقا کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت مولانا محمد اشتیاق صاحب دامت برکاتہم، اللہ ان کے کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ انتہائی سادہ مزاج اور چھپ کر رہنے والے، ذاکر اور شاغل انسان تھے۔ بارہا جب بھی ہماری ملاقات ہوئی ہمیشہ ان کو ذکر کرتے ہوئے پایا۔ بہت کم سخن، بہت کم بولنے والے تھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ من سکت نجا، جو شخص خاموش رہتا ہے وہ نجات پاتا ہے۔ اس حدیث پر مکمل عمل میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا حضرت مولانا کو۔ یہ واقعہ ہمارے شہر کے لیے بھی بہت جھنجھوڑنے والا ہے۔ کچھ ہی دن قبل ہمارے شہر کے شہر مفتی حضرت مفتی عبدالعلیم عیسیٰ صاحب دامت برکاتہم بھی اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ فرما گئے، اور یہ دوسرا بڑا واقعہ اور سانحہ پیش آیا ہے۔ اللہ ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کا نعم البدل ہم شہر فیروز آباد والوں کے لیے عطا فرمائے۔ بعض لوگوں کو یہ شبہ ہے کہ ایک نیک اور بزرگ اور عالم انسان دنیا سے اس حالت میں گیا کہ ان کی نماز جنازہ میں زیادہ لوگ لاک ڈاؤن کی وجہ سے شرکت نہیں کر سکے۔ یہ کوئی برائی کی بات نہیں ہے۔ بعض اوقات ایسے حالات ہوتے ہیں، تاریخ اس پر شاہد اور گواہ ہے کہ ان حالات میں اس طرح کے نماز جنازہ پڑھی گئی ہیں۔ جس حالت میں ان کا انتقال ہوا، مجھے اللہ سے قوی امید ہے کہ اللہ ان کو شہادت کا مرتبہ نصیب فرمائے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تھی اور ان کے بھی نماز جنازہ میں زیادہ لوگ شریک نہیں ہو سکے تھے، تو یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ وہ ایک اللہ کے نیک بندے نہیں تھے۔ اللہ کے بہت نیک بندے تھے اور ظاہر ذاکر اور شاغل انسان تھے۔ ہر وقت قوم کی فکر ان کے دل و دماغ میں رہتی تھی، اور ایک لمبا عرصہ شیشگران کی بڑی مسجد میں خطابت اور امامت کے فرائض انجام دے کر اس دنیا سے چلے گئے۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کا نعم البدل ہمیں عطا فرمائے، ہمارے شہر والوں کو عطا فرمائے۔ یہ تعزیتی پیغام اس لیے ڈالا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کو صحیح بات کا علم ہو سکے اور اپنی زبان سے بیجا بات
فضول کی بات نہ نکالیں، اس لیے کہ البلاء مؤکل بالمنطق، کہ اکثر مصیبتیں آتی ہیں بولنے کی وجہ سے۔ ہم لوگ واہی تباہی باتیں بولتے ہیں جس کی وجہ سے بہت سی مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ ہماری اس بات پر عمل کریں گے اور بلا وجہ شریعت میں اپنی رائے دینے کے اس مزاج کو اور اس غلطی کو سے توبہ کریں گے۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔